السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ تو نہیں، البتہ ہم سنیک پیک کریٹ کریں گے۔ ایپیسوڈ 48 کا سنیک پیک، تھوڑا سا سین میں نے لکھا تھا تو سوچا اس کو سنیک پیک دے دوں، کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے ایپیسوڈ کمپلیٹ نہیں لکھ پائی۔ امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ ویسے تو آج صبح میں نے قسط دی تھی، ہاں آج مارننگ میں نے قسط دی تھی آپ کو، بے شک 2 دن بعد دی تھی، پر میں نے آج دی تھی۔ تو آج رات میں سنیک پیک پڑھ لیں آپ لوگ، اور کل انشاءاللہ اس کی قسط بھی آ جائے گی، اور وہ قسط لانگ ہوگی۔ ایک تو امائل اور ریان کا نکاح ہوگا، دوسرا بازل اور مشل اسپیشل لکھنا ہے تھوڑا، تو انشاءاللہ کل آ جائے گی قسط۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں اب سنیک پیک آف اپ کمنگ ایپیسوڈ 48 آف ناول اسٹون ہارٹ سیزن 3 آف کوئین آف مائی ہارٹ، رائٹر سڈیرا نثار۔ کیا ہوا بازل، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مشل نے ارد گرد دیکھتے پوچھا، اور بار بار چہرے پر بھی آتے بال پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اغوا کروں گا آپ کو، بس اسی سلسلے میں آپ کو بلایا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ، بازل معصومیت سے بولا تو مشل نے گھورا۔ بازل بتائیں بھی کیوں بلایا ہے؟ مشل اس کی بات کو اگنور کیے بولی۔ بتایا تو ہے اغوا کرنے والا ہوں میں آپ کو، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اچھا رکے، پھر میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں، بال پہ باندھ لوں اور ماما کو بھی بتا دوں، مشل نے بازل سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں آپ، آ جائیں، دوپٹہ ہے نا آپ کے پاس، اچھے سے اوپر لے لیں اور آ جائیں۔ بازل کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلائے گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی تھی۔ اجازت ہے مسز، اغوا کر لوں چند پل کے لیے؟ بازل نے اس کی جانب جھکتے پوچھا، جو ہنسی تھی۔ اب تو ساری اجازتیں ہی آپ کی ہیں، آپ چند پل کیا ساری زندگی کے لیے اغوا کر لیں، مجھے اعتراض نہیں۔ مشل اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے اسے تکتے بولی، جس نے جھکتے اس کے ماتھے پر لمس چھوڑا اور پھر پیچھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بازل گاڑی کب ٹھیک ہوگی، موسم اتنا خراب ہو رہا ہے۔ مشل تیز ہوتی ہواؤں اور بادل کی گرج چمک سے گھبرا کر گاڑی سے نکلتی بولی، جو ٹائر کے قریب بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر نیچے سے اٹھا اور اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آپ واقعی مجھ سے اغوا ہو گئی ہیں، بازل شرارت امیز لہجے میں بولا تو مشل نے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ جلدی کچھ کریں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ مشل اس کا بازو تھامے اس سے چپکتی ارد گرد سنسان سڑک کو دیکھتے بولی، اسے حقیقتاً اس سنسان سڑک، تیز ہواؤں، بادل کی گرج چمک سے خوف آ رہا تھا۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ بازل نے اسے بازو کے حصار میں لیتے پوچھا، جس نے سر کو زور و شور سے اس بات میں ہلایا تھا۔ پر مجھے تو یہ موسم میرے دل کے بہت قریب لگ رہا ہے، میرا ہرگز ارادہ نہیں یہاں سے جانے کا۔ بازل جھک کر اس کی کن پٹی پر لب رکھے اس سے بولا، اسے سچ میں یہ موسم بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ بازل، یہ بادل کا گرجنا آپ کو دل کے قریب لگ رہا ہے؟ مشل آنکھیں پھیلائے بولی، اس کی جان اس کے گرجنے سے نکل رہی تھی، اور اس کے شوہر کے تیور ہی اور تھے۔ آپ کے ساتھ ہی دل کو قریب لگ رہا ہے۔ اس نے بات کی تصحیح کی تو مشل اس کی نظریں خود پر دیکھے خود کی نظروں کی باڑھ گرا گئی تھی۔ بوندا باری شروع ہو چکی تھی، اسی کے ساتھ بازل کے دل کے تار بھی چھٹ چکے تھے۔ وہ بار بار تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ اسے یوں بار بار پیچھے کرنے سے اکتاہٹ ہرگز محسوس نہ ہو رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے بازل، گاڑی میں بیٹھیں؟ مشل اس کی بے باک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چہرہ جھکائے بولی تو بازل نے تھوڑی سی اس کا چہرہ تھامے اٹھایا تھا۔ نہیں، بھیگتے ہیں اس بارش میں، بازل نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے کہا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ بیوی ہیں میری، اور یہاں کوئی اور موجود نہیں۔ بازل نے اس کی گال سہلائی اور جھکا تھا، جبکہ بارش نے بھی بازل کے جذباتوں کی طرح اپنا زور پکڑا تھا۔ یہ تو سنیک پیک آپ کو کیسی لگی پڑھ کے ضرور بتائیے گا، مین سن کے بتائیے گا، پڑھیں گے تو وہ لوگ جو میری آواز کو میوٹ کریں گے